بہت عرصہ پہلے ایک دور افتادہ سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ یہ ریاست اپنی خوبصورتی، امن اور خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھی۔ وہاں کے لوگ خوشحال زندگی گزارتے تھے اور ہر طرف ہریالی اور روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر اسی سلطنت کے شمال میں ایک تاریک جنگل تھا جہاں ایک پراسرار عورت رہتی تھی جسے لوگ ملکہ ظلمت کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ ملکہ ظلمت کبھی نور آباد کی ایک نیک دل شہزادی تھی۔ اس کا نام زرمینہ تھا۔ وہ بہت ذہین اور رحم دل تھی، لیکن دربار کے لالچی وزیروں نے بادشاہ کے کان بھر دیے کہ زرمینہ تخت پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے بغیر تحقیق کیے اپنی ہی بیٹی کو جلا وطن کر دیا۔ دکھی اور ٹوٹی ہوئی زرمینہ جنگل میں چلی گئی، جہاں اس نے برسوں تنہائی میں زندگی گزاری۔ نفرت اور انتقام نے اس کے دل کو اندھیروں سے بھر دیا اور وہ ملکہ ظلمت بن گئی۔ کئی سال بعد نور آباد پر ایک خوفناک سایہ چھانے لگا۔ راتیں لمبی ہونے لگیں، فصلیں سوکھنے لگیں اور لوگ بیمار پڑنے لگے۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ دربار کے نجومی نے بتایا کہ یہ سب ملکہ ظلمت کی غضب کا نتیجہ ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اب اسے اپنی پرانی غلطی یاد آنے لگی تھی۔ اسی دوران بادشاہ کا نوجوان بیٹا شہزادہ سلیم آگے بڑھا۔ وہ بہادر اور انصاف پسند تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جنگل میں جا کر ملکہ ظلمت سے بات کرے گا۔ درباریوں نے اسے روکا مگر وہ نہ مانا۔ گھنی جنگل میں کئی دن سفر کرنے کے بعد شہزادہ ایک سیاہ محل تک پہنچا۔ محل کے ارد گرد عجیب خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، ایک سرد آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادہ نے دیکھا کہ ایک سیاہ لباس میں عورت تخت پر بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ دونوں تھے۔ میں اپنے لوگوں کو بچانے آیا ہوں، شہزادہ سلیم نے ادب سے کہا۔ اگر میرے باپ سے غلطی ہوئی تو اس کی سزا معصوم لوگوں کو کیوں مل رہی ہے؟ ملکہ ظلمت ہنس پڑی مگر اس کی ہنسی میں درد تھا۔ تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے دھوکے سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ میں نے انصاف مانگا مگر کسی نے میری بات نہ سنی۔ شہزادہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو آپ کو انصاف ملنا چاہیے، مگر انتقام کبھی دل کا سکون واپس نہیں لاتا۔ نفرت صرف مزید اندھیرا پیدا کرتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ملکہ ظلمت چند لمحے خاموش ہو گئی۔ برسوں بعد کسی نے اس کی درد کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں صرف یہ چاہتی تھی کہ کوئی میری بے گناہی مان لے۔ شہزادہ سلیم نے وعدہ کیا کہ وہ سچ سب کے سامنے لائے گا۔ اگلے دن وہ ملکہ ظلمت کو ساتھ لے کر محل واپس آیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی زرمینہ کو دیکھا تو شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس نے اپنی بیٹی سے معافی مانگی اور اعتراف کیا کہ اس نے بغیر تحقیق کیے بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ زرمینہ کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اس نے اپنی تاریک طاقتیں ختم کر دیں اور نور آباد سے اندھیرا چھٹنے لگا۔ فصلیں دوبارہ لہلہانے لگیں، لوگ صحت مند ہونے لگے اور سلطنت میں خوشی واپس آ گئی۔ زرمینہ نے باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزاری۔ اب لوگ اسے ملکہ روشنی کہنے لگے کیونکہ اس نے انتقام کے بجائے معافی کا راستہ اختیار کیا تھا۔